کئی شیعہ مقررین نے، شیعہ علماء نے اور شیعہ مصنفین نے اس میں اعتراضات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا، دیکھیں جی، ابو بکر اگر اتنے ہی پکے مومن ہوتے ہیں تو غار ثور میں ان کے دل میں ایک غم پیدا ہوا تو ان کے دل میں غم کیوں آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے مومن نہیں تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو بات ان کی منقبت تھی اس کو ان کی نعوذ باللہ مذمت میں انہوں نے گڑھ کے پیش کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے، باطل نظریہ اور باطل مقصد۔ حالانکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے، کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات گرامی قدر کو بھی ایک موقع پر حزن اور غم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے اس غم کی جو گزارش ہے وہ اپنے رب جل شانہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں بیان کیا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو، تو قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں۔ تو کیا یہ ڈر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کے منافی تھا؟ اگر ابو بکر صدیق کے دل میں غم پیدا ہو تو تم کہتے ہو پکے مومن نہیں تھے، تو اگر یہ ڈر اور خوف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دل میں آئے تو کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تم یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ کہ وہ نبی نے تعالیٰ یاذ باللہ تعالیٰ؟ بلکہ اگلی آیت نمبر 46 ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ فرمایا تو اور ان کے ساتھ ان کے حزن اور غم کا ذکر بھی کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کو اور مومنین صالحین اولیاء اللہ کو ایسا غم نہیں ہوتا جو بزدلی والا غم ہو، جس میں جبن اور بزدلی ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کو جو غار ثور میں دل میں غم اور حزن پیدا ہوا ہے وہ بزدلی والا غم نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صحیح ابن حبان میں 6281 نمبر حدیث موجود ہے۔ اسی سفر ہجرت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے پوچھا ما یبکی کا، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما علی نفسی ابکی ولکن ابکی علیکا، یا رسول اللہ میں اپنے آپ پر نہیں روتا، مجھے اگر غم ہے تو آپ کی ذات کا غم ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اور آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کی جب دل میں غم ہوا، حزن ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر سکینہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ نے اس پر اپنی سکینہ نازل فرمائی۔ اب اس میں علیہ ہی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اللہ نے سکینہ نازل فرمائی۔ اس میں بھی اہل تشیع نے اور شیعہ مفسرین نے بڑا زور لگایا اور کہا کہ یہ ہی ضمیر جو ہے وہ ابو بکر کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا جو سیاق کلام ہے اس کو دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس ضمیر کا جو اصل یہ ضمیر راجع ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں
جو سکینہ اور تسلی نازل ہو رہی ہے یہ کس پر نازل ہونی ہے؟ جس کے دل میں غم آیا۔ دیکھنا ہے کہ غم کس کے دل میں آیا ہے، وہ غم نازل ہوا ہے، غم جو ہے وہ پیدا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ تو صدیق اکبر کے دل میں غم آیا، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی سکینہ اور تسلی نازل فرمائی۔ اس پر شیعہ مفسرین نے کچھ اشکالات پیش کیے ہیں، بالخصوص قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی متعدد کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سکینہ جب نازل کی ہو تو اللہ نے نبی کے بغیر صرف مومنین پر سکینہ نازل کی ہو، یہ قرآن میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ سکینہ نازل کرتا ہے تو پہلے نبی پر پھر ایمان والوں پر نازل کرتا ہے، کہیں صرف مومنین پر اللہ نے سکینہ نازل نہیں کی۔ حالانکہ قرآن مجید کو اب دیکھتے ہیں تو متعدد مقامات پہ ان کے دعوے کی تردید ہوتی ہے۔ آپ سورۃ الفتح اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں پر سکینہ نازل فرمائی۔ اب سکینہ کا نزول ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں پر فرمایا۔ اور اسی طرح آیت نمبر سورۃ الفتح کی 18 ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائی۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ اللہ نے سکینہ ایمان والوں پر نازل فرمائی، یہاں نبی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو قاضی نور اللہ شوستری کا اور شیعہ کہ ان علماء کا دعویٰ بالکل قرآن کریم کی ان آیات سے باطل ٹھہرا جو کہتے ہیں کہ مومنین پر جو ہے نا وہ صرف سکینہ نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر سکینہ نازل فرمائی، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی منقبت ہے، اور ہی ضمیر جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ اصول بھی یہ ہے کہ ضمیر کا جو جس کی طرف راجع ہونی ہے وہ اقرب ہونا چاہیے۔ تو چونکہ اذ یقول لصاحب ہی، صاحب کا ذکر پیچھے اقرب یعنی قریب ترین ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ ضمیر بھی راجع ہے صاحب کی طرف، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور وہ ایدہ بجنود لم تروہا، اس کا عطف جو ہے وہ بنتا ہے قد نصرہ اللہ پر۔ تو اگر اس کا عطف قد نصرہ اللہ پر ڈالے تو پھر بالکل کوئی اس پر اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ شان اور عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیان قرآن مجید میں کی ہے، اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی منقبت کی، اگرچہ ڈائریکٹ انہوں نے کوئی کتاب المناقب بیان کر کے صحابہ کی مناقب بیان نہیں کیے، بلکہ اہل تشیع کے علماء تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات صحابہ کی شان میں آ جائے تو اس کو بھی کسی طریقے سے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حق ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور بہت ساری ایسی مناقب صحابہ کے جو ہیں وہ دیگر ابواب میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔